بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اب سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے فالو کر لیں اگر ابھی تک آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو، اور کائنڈلی اپنے فرینڈس کے ساتھ میری سٹوری کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ جب آپ لوگ یہ سب کرتے ہیں تو تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر دل کرتا ہے کہ ساری سٹوریز جتنی ریسیو ہوئی ہیں وہ ساری بیان کرے۔ آج جو سٹوری میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ایک خاموش جھولا سٹوری کا عنوان ہے۔ مجھے یہ سٹوری میری انسٹاگرام پیج پہ ہی ریسیو ہوئی۔ میرا نام انم ہے۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہمارا ایک بہت بڑا گھر ہو جس میں ایک خوبصورت سا باغ ہو اور اس میں ایک خوبصورت سا جھولا ہو۔ ہم اپنی دادی کے ساتھ رہتے تھے۔ ہماری جوائنٹ فیملی کافی بڑی تھی، اور میرے ابو کی شادی کے بعد میں ابھی 13 سال کی تھی۔ ہم لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے کیونکہ دادی کا گھر بہت چھوٹا تھا۔ جب میرے چاچو کی شادی ہوئی تو دادی اماں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو گاؤں والی زمین ہے وہاں پر آپ لوگ دونوں بھائی اپنا اپنا مکان بنا لیں۔ میرے ابو نے اس بات پہ راضی ہو گئے۔ ہم نے گھر بنانا شروع کیا۔ جب گھر بننا شروع ہوا تو میری خواہش کے مطابق میں نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے ایک بڑا سا باغ ایک سائڈ پہ بنا کے دیں اور اس میں ایک خوبصورت سا جھولا لگا کے دیں۔ میری خواہش کے مطابق مجھے اسی طرح سے خوبصورت سا باغ، اس میں خوبصورت سے پھول لگائے گئے اور اس میں ایک خوبصورت سا جھولا بھی لگایا گیا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میں اس کمرے میں شفٹ ہوں جہاں سے باغ اور جھولا دونوں نظر آئیں۔ میری خواہش کے مطابق مجھے اسی کمرے میں شفٹ کیا گیا جہاں سے باغ اور جھولا دونوں نظر آتے تھے۔ کھڑکی اتنی بڑی تھی کہ آرام سکون سے میں اپنے جھولے کو اور اپنے باغ کو، کیونکہ مجھے پھول بہت پسند تھے، اسی وجہ سے میں وہاں پر اس کمرے میں شفٹ ہوئی۔ میں اکثر اوقات مغرب کی نماز تک جھولا جھولتی رہتی اور پڑھتی رہتی۔ ایک دو دفعہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے جھولے کو کسی نے دھکا دیا ہے۔ میں آگے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب اس چیز کو میں زیادہ محسوس کرنے لگی تو میں تھوڑی بہت ڈر گئی۔ پھر میں نے مغرب کے ٹائم جھولا لینا بند کر دیا۔ ایک دن میرے ایگزام چل رہے تھے۔ میں اپنے ایگزام کی تیاری میں بزی تھی کہ مجھے اچانک سے جھولا جھولنے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو جھولا ہل رہا تھا، حالانکہ موسم بالکل صاف تھا، کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ میں نے اس چیز پہ اتنا دھیان نہ دیا۔ اسی طرح سے 3 سے 4 دن گزرتے گئے۔ اب جھولے کی آواز مجھے تنگ کرنے لگی۔ میں اٹھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اکثر ہو کیا رہا ہے یہ۔ جب میں اٹھ کے باہر گئی تو جھولا خالی نہیں تھا اس بار۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کا چہرہ میں صحیح سے دیکھ نہیں پائی، وہ اس پہ جھولا جھول رہی تھی، جس کے بال اتنے لمبے تھے کہ جب وہ جھولا جھولتی تھی تو اس کے بال بھی زمین کو ٹچ کرتے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کا ذکر میں نے اپنی امی سے کیا۔ امی نے مجھے کہا کہ شاید یہاں پہ جنات کا سایہ ہے، اس وجہ سے۔ پھر ہم نے وہ جھولا اتروا لیا اور میں نے اپنا کمرہ بھی بدل لیا۔ اس کے بعد اکثر اوقات آج بھی کبھی میرے بال رات کے ٹائم اگر میں اٹھوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میرے پاس سے جا رہا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ یہ گھر ہم نہیں بدل سکتے کیونکہ ہم نے بہت مشکل سے بنایا تھا، لیکن پھر اس کے لیے ہمیں ایک عامل نے کچھ آیات پڑھنے کو بولی تھی۔ جب سے وہ آیات ہم نے اپنے گھر میں لگائی ہیں اور وہ پڑھنا شروع کی ہیں، اس سے کافی فرق پڑا ہے۔
امید کرتی ہوں میری آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہاں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں۔ نیکسٹ اسٹوری میں تھوڑا سا عجیب بھی کہہ لیں یا جنات کی ایک قسم ہے جس میں جنات کسی انسانی یا حیوان یا بلی اس شکل میں آ سکتا ہے۔ ایسی ایک اسٹوری مجھے ریسیو ہوئی ہے، کافی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے۔ انٹرسٹنگ، سوری ٹو سے میری آواز بھی آگے پیچھے ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل میں اسٹوری اپلوڈ کروں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ کوئی ایسی اسٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے انسٹاگرام پیج پہ بھیج سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔